منٹ یہ جو آپ اسکرین شاٹ اب دیکھ رہے ہیں نا، اس کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے میرے پاس میسج آیا کہ آپ نے یوتھ کو غلط گائیڈ کر دیا ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن بھی ہے، تو کیا وفات کا جشن منا رہے ہو؟ تو سنو، میں ہمیشہ ریسرچ کر کے بات کرتا ہوں، اور ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ مولانا ہوں تو آپ کو ساری معلومات ہو۔ یہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ حقائق سامنے رکھ کر ریفرنس کے ساتھ بات کریں۔ سب سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث مبارک موجود ہے 2750، جا کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی کہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے میں منڈے کے دن پیدا ہوا اور منڈے کو ہی پہلی وحی مجھ پہ نازل ہوئی۔ سب ایگری کرتے ہیں اس پہ، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہو۔ اور وفات جو ہے وہ بھی پیر کے دن کی ہے، کلیئر ہو گیا؟ ربیع الاول کے مہینے کی ہے، کلیئر ہو گیا؟ کوئی اس پہ ڈس ایگری نہیں کرتا۔ لیکن 12 ربیع الاول کی تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو ایک ایسی دلیل دیتا ہوں جو کوئی اگر اسلام کو فالو نہیں بھی کرتا تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ آخری حجۃ الوداع، جمعے کا خطبہ، وہاں سے لے کر کیلکولیٹ ذرا آپ کر لیں 12 ربیع الاول کی ڈیٹ، آرام سے کر سکتے ہیں نا۔ 12 ربیع الاول منڈے کو آئے گی نہیں ڈیٹ، چاہے آپ کسی طرح بھی کیلکولیٹ کر لیں، تو منڈے کے دن وفات جو ہے حدیث مبارک سے پروو ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو ڈیتھ نہیں ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو تو وفات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ والا جو پوسٹر آپ چلا رہے ہیں نا ہر جگہ پر، یہ غلط میسج آپ چلا رہے ہیں۔ جو کوئی آپ کے سامنے ایسی بات بولے کہ اسی دن ان کا انتقال ہوا ہے، انہیں بولنا ریفرنس لے کر آؤ، کیلکولیشن کر لو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ 12 ربیع الاول منڈے کے دن آئی ہو۔ اور وفات کا غم تو وہ منائیں جن کے لیے مر گئے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے لیے ہمیشہ سے زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے میرے دل میں۔ تو سیلیبریشن کا طریقہ منڈے کے دن روزہ رکھنے کا ہے، تو 12 ربیع الاول ہے، روزہ رکھیں، اس طرح سیلیبریٹ آپ کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ عید اور روزہ ایک ہی دن، تم کہہ رہے ہو یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ تو جمعے کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے نا، عید کا دن کہا گیا ہے سارے دنوں کے لیے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ پھر کہتے ہیں وہ پیسہ جو تم لائٹوں پہ اور یہاں وہاں عید میلاد النبی پہ لگا رہے ہو یہ کسی غریب کو، غریب کی بھی ہم خیر خاطر کرتے ہیں، آپ ٹینشن مت لیں، آپ اپنی قبر کی فکر کریں۔ سعودیہ والے نہیں منا رہے، تو سعودیہ والوں کے جو لائف سٹائل ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ کیا اسلام یہ ہوتا ہے کہ گولڈ کے کموڈ لگا کے آپ بیٹھ جائیں، اتنی دولت ہونے کے بعد بھی سیریا کی مدد نہ کریں، جا کے یمن کی مدد نہ کریں؟ اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں ایام اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دنوں کو منانے کا حکم موجود ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا سلام موجود ہے برتھ ڈے پہ نبی کی۔ ایک درخواست میں تمام لوگوں سے کروں گا، اس سے ہٹ کر ایک بات کرنے لگا ہوں، پلیز میری درخواست کو سنیے گا۔ یہ جہاں کہیں بھی آپ کوئی گستاخانہ خاکے دیکھتے ہیں، کوئی گستاخانہ بات دیکھتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لعنت بھیج کر شیئر کرو۔ ارے تم پروموٹ کر رہے ہو اس کو، اور جہاں کہیں تمہیں نظر آئے، اگر تم کوئی ہیکر نہیں ہو یا تمہیں کوئی ٹیکنیک نہیں آتی تو صرف pta.gov.pk پہ رپورٹ کرو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ واٹس ایپ پہ یہاں بھیج رہے ہوتے ہو کہ لعنت بھیج کے شیئر کریں، پاگل تو نہیں ہوگا تم لوگ؟ اور ریئیکشن ویڈیوز دکھانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے آپ نے کہ وہ تمام بچے جو مذاق مستی میں پرینکس کو پسند کرتے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ ٹک ٹاک کی ان ویڈیو ریئیکشن کے بہانے ان تک آپ کا پیغام پہنچ سکتا ہے، تو واٹس ایپ گروپ میں ہر جگہ اس کا لنک شیئر کرتے جانا ہے تاکہ وہ ہنسی مذاق دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے یہ میسج کسی کے دل تک پہنچ جائے۔ اسی طرح کا تھپڑ مجھے اپنی ایک دوست کو مارنے کا دل کر رہا تھا، لیکن میں رک گیا۔ میڈیا کا بڑا نام، اور نام شاید آپ پہچان بھی جائیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے، اتنا شیئر کرنا ہے کہ آپ کم سے کم یہ میسج آگے تک پہنچائیں۔ ہوا کچھ یوں کہ مجھ سے کہنے لگیں کہ یار یہ دیکھو گرین لائٹیں لگا کے اب یہ ملا حضرات جو ہے بال کے نام پر پیسے ضائع کریں گے، یہ کسی غریب کو دے دینے چاہیے۔ میں نے کیا بولا تم نے؟ چپ! یہاں پر صبح شام شیطانی کام پروموٹ ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ شیطانی کام اپلوڈ ہو رہے ہیں، اور جہاں کہیں 12 ربیع الاول کے لیے کوئی بات آ رہی ہو وہاں پر اس قسم کی بات سوچنا، ایسے لوگ جو کہتے ہیں نا 12 ربیع الاول نہیں منانی چاہیے اور اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، خدا کے واسطے جاؤ یار کہیں اپنا کام کرو۔ آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اسلام میں سیلیبریشن منع نہیں ہے۔ جو سیلیبریشن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو وہ کس طرح منع ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کے دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ وہ منڈے کو پیدا ہوئے تھے۔ تو سیلیبریشن منع نہیں ہے، سیلیبریشن وہ جو شریعت کے دائرے سے باہر لے جائے وہ منع ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں جی کہ برتھ ڈے منانا جو ہے حرام ہے، یہ تو شرک کی طرف لے کے جاتی ہے۔ او بھائی یہ شرک کی جڑیں کاٹتی ہے۔ برتھ ڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جو پیدا ہوئی اور اس کا کوئی خالق ہے، تو شرک کیسے ہوا؟ پھر کہتے ہیں جی اس میں یہ تو بدعت ہو گئی۔ بدعت کا مطلب ہے انوویشن۔ کوئی بھی انوویشن جو بہتری کے لیے ہو وہ بری کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ اور سب سے بڑھ کے آج کل کے زمانے میں جب ہماری یوتھ
हेलोइन नाइट मनाना, वैलेंटाइन मनाना और बाकी तमाम कामों में मसरूफ है, उनको कैसे याद दिलाएंगे? ये सेलिब्रेशन करके ही ना, तो आपका लाइफस्टाइल कोई भी हो, याद रखें कुरान पाक में सूरह मरियम पारा नंबर 16 अल्लाह ताला का सलाम मौजूद है बर्थडे पे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और इसी तरह आपको लाखों एग्जांपल्स मिल जाएंगी जहां पर सेलिब्रेशन मना नहीं है, सालगिरह मनाना मना नहीं है। और जो कोई कहता है सहाबा इकराम तो बिल्कुल ऐसा करते नहीं थे, तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या लाउड स्पीकर में अजान दी जाती थी सहाबा के जमाने में? क्या इस तरीके से जिस तरह आज हम हज करने जाते हैं, क्या इस तरीके के कोई भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं? क्यों यहूदियों की चीजें इस्तेमाल कर रहे हो? बात यह है कि लड़ने के लिए नहीं। आजकल मॉडर्न दौर में जहां हमारे बच्चे दीन से दूर होते जा रहे हैं, और देखें ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप बोले वकार उस वक्त तुम ये बात कर रहे थे अपनी वीडियो में, अभी ये कर रहे हो, उधर तुम रिएक्शन दिखा रहे हो। अरे भाई इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जो बच्चे इस किस्म की वीडियोस देखते हैं उन तक ये पैगाम पहुंचे कि 12 रबीउल अव्वल को अकीदत के साथ सेलिब्रेट किया जाए, दुनिया को दिखाया जाए कि हां हम दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी रहमत के चर्चे करना चाहते हैं। जैसे कुरान पाक में भी लिखा है, आपने तो सिर्फ शायद ये आपको याद हो कि लिखा हुआ है कौन कौन सी नेमतें झुटलाओगे, आप कुरान जाके पढ़े, ये भी लिखा है ना कि अल्लाह ताला की नेमत और रहमत के चर्चे करो। तो दुनिया की सबसे बड़ी रहमत और नेमत कौन सी है हमारे लिए? हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेजेंटेशन हमें अपने बच्चों को दिखानी है कि देखो मीलाद करो, ये जो बाकी तुम सारी गैदरिंग्स कर रहे हो, इधर उधर जाके उल्टी हरकतें करने में मशगूल हो, एकदम ये लोग नहीं छोड़ सकते, एकदम इस्लाम की तरफ नहीं आ सकते। आहिस्ता आहिस्ता लाने के लिए मिलाद में भी इनको प्यार से बुलाओ, डांट टपट करके नहीं। मकसद ये है कि आजकल शैतान ने अपनी ताकतें मजबूत कर दी हैं। हमारे सामने इतनी सारी एग्जाम्पल्स आ गई हैं जहां बच्चे जाए जाएंगे, तो हमारा मकसद है कि शरीयत को मॉडर्न तरीके से सामने प्रेजेंट तो किया जाए ताकि मुकाबला तो कर सके शैतानी चीजों का। वरना ये रिएक्शन वीडियो जो है आप देखें, इस किस्म की चीजें चलती रहेंगी। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि आप कम से कम ये मैसेज आगे तक पहुंचाएं कि सेलिब्रेट अकीदत के साथ और शरीयत के साथ हमें ये करना है।